اور آپ یہ بات یقین کے ساتھ سماعت فرما لو، بس اوقات عالم ہوتا ہے اور وہ علم کی قدر نہیں کرتا، اللہ اس کی اولاد کو علم سے محروم کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ عالم نہیں ہوتے، وہ علم کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو علم کی دولت عطا فرما دیتے۔ تو ہم اپنا مزاج بنائیں، بس خود کو مٹانا سیکھیں، یہ ہماری اسی میں عزت ہے، خود خدمت کرنا سیکھیں، یہی مخدومیت ہے اسی کا۔ آج بھی آپ تشریف لائے ہیں، واقعتاً ہمیں دیکھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، خلفاء ہیں، صاحب علم ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے۔ ہم قصداً یہ کرتے ہیں، بھئی اونچ نیچ ختم کر دو، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھو، سارے مل کر خدمت کرو، سارے اپنا مزاج بنا لو۔ ہمارے پاس آنے والا ہر بندہ VIP ہے، ہمارے پاس ہر آنے والا بندہ وہ پروٹوکول کا مستحق ہے۔ تو بس اوقات مہمانوں کثرت کی وجہ سے ہم سب کی خدمت میں بہت اچھا کھانا نہیں کر سکتے، تو آپ کو یہ تو احساس ہو جائے گا بھی سب کا کھانا ایک جیسا ہے۔ اس لیے ان دنوں میری اپنی خواہش ہوتی ہے بھی دسترخوان پر ساتھ چلے، کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ پتہ نہیں فلاں جگہ پر کیا ہے، فلاں جگہ پر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف فرما دے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے، اللہ ہمیں نور نبوت اور نور علم عطا فرما دے، اللہ آنکھوں کا حیا عطا فرما دے، اللہ دل کو پاک فرما دے، صاف فرما دے۔ بس یہ مزاج بنائیں، بس ہم اپنی طبیعت بنائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ایک جملہ سنا کر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے میں کسی کی اقتداء کروں تو اس کو چاہیے کہ اقتداء کرے ان کی جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جملہ سننا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اس کو چاہیے کہ ان کی اقتداء کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحاب محمد تھے، ان کی پیروی کرو۔ کیوں؟ ان کے 3 اوصاف بیان فرمائے، فرمایا کانو ابرہم قلوبا، یہ لوگ ایسے تھے جو دل کے صاف تھے، اعمقہم علما، علم کے گہرے تھے، گہرائی تھی، واقلہم تکلفا، اور ان کے مزاج میں بہت بے تکلفی تھی۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، علم میں گہرے، مزاج میں بے تکلفی، اور دلوں کے پاک تھے۔ بس یہ مزاج بناؤ، دلوں میں کینہ، دلوں میں کدورت، دل میں بغض، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ یہ کدورت اور بغض اور تقوی ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کے قلوب کو صاف فرما دے، اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا دے۔